بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکنامکس ہم نے شروع کر دی ہے، چیپٹر نمبر 1 ہے اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں لانگ کویسچن کرنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے قومی آمدنی یعنی نیشنل انکم۔ پہلا لانگ ہے جی، قومی آمدنی سے کیا مراد ہے، قومی آمدنی کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے۔ پیج نمبر 4 اور 5 جہاں سے چیپٹر ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ پہلے تو ڈیفینیشن بتائیں، یہاں سے شروع کریں گے جناب۔ قومی آمدنی لانگ کوسچن 1 میں نے منشن کیے ہوئے ہے، پہلے ڈیفینیشن بتائیں گے جو ہم تھوڑی دیر پہلے شارٹ کوسچن میں کر چکے ہیں، پر اب چونکہ یہ لانگ ہے تو اب یہ پوائنٹ نمبر 1 جو ہے یہ بھی پورا بتانا ہے تاکہ اگزامپل سمجھ آ جائے جس میں، اور پوائنٹ نمبر 2 بھی بتانا ہے تاکہ جو ہے نا وہ اشیاء کی لاگت کے بارے میں پتہ لگ جائے۔ اور یہ جناب چلتے چلتے اب آپ کی جو ہے نا ہم نے اس کو باقاعدہ یہ بھی بتانا ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ ناپا کیسے جاتا ہے۔ اس میں پھر سبسڈی کا ذکر بھی آ گیا، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ سپوز آٹے کی قیمت جو ہے وہ 800 روپے تھی، جیسے کھاد کی قیمت جو ہے وہ 300 روپے تھی، لیکن کسان کھاد خرید نہیں سکتے تھے۔ اور دوسرا یہ نئی قسم دی تو حکومت نے اپنا سسٹم چلانے کے لیے کسانوں سے کہا جی کہ 100 روپے ہم دیں گے، 200 آپ دیں گے۔ اب وہ جو 100 روپے تھا وہ سبسڈی تھی۔ اب اس سے ڈبل فائدہ ہوا کہ ایک تو ان کا کام بھی چل گیا، دوسرا کچھ عرصے کے بعد وہ جب کسان اس کھاد کے عادی ہو جائیں گے پھر اصل قیمت پر لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو یہ چکر ہوتا ہے۔ تو پھر جناب آخر میں فارمولہ یاد کر لیں، قومی آمدنی برابر ہے خالص قومی پیداوار جی ڈی پی پلس سبسڈی مائنس ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے، خالص قومی پیداوار این این پی نیٹ نیشنل پروڈکٹ۔ سوری، یہاں پر یہ لانگ پہلا ختم ہو رہا ہے۔ قومی آمدنی کے مختلف جو تصورات ہیں ان کی وضاحت کریں۔ اب یہ ہے تو سوال سب سے بڑا 4 صفحوں کا، لیکن 4 صفحے نہیں لکھنے، بس جتنے بھی وہ 6-7 ڈیفینیشن ہیں ان کو مکمل کر آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ قومی آمدنی کے مختلف تصورات مندرجہ ذیل، یعنی کسی قومی آمدنی کو سمجھنے کے لیے جو کچھ چاہیے 6 چیزیں چاہیے، ان کی ڈیفینیشن بتا دیں، بس 6 ہیڈنگ بن جائیں گے۔ خام ملکی پیداوار، داخلی پیداوار کیا ہوتی ہے، جی ڈی پی کیا ہوتی ہے، جی این پی کیا ہوتی ہے، این این پی کیا ہوتی ہے، نیشنل انکم کیا ہوتی ہے، پرسنل انکم کیا ہوتی ہے، اور ڈسپوزیبل ٹیکس کٹنے کے بعد جو انکم بچتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو اب ان میں سے بہت سے تو ہم شارٹ کوسچن کر چکے ہیں، جیسے جی ڈی پی کیا ہوتی ہے، شارٹ کوسچن میں نے کی ہوئے، بس یہ اتنا ہی کر لیں، یہاں تک آپ یہاں تک کر لیں، ایک ہو گیا، بس یہاں کچھ نہیں کرنا۔ واٹ از جی این پی، یہ کر لیں، بس اتنا ہی کر لیں، ایک ہی لائن بڑی ہے جی۔ اور اس میں پھر یہ والی لائن بھی کر دیں جو میں پہلے کر چکا ہوں، وہ یعنی سارے شارٹ ملا کر لانگ بنے ہوئے، یہ یہاں تک کر لیں، یعنی اس کی جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے بس یہ ایک لائن جی این پی کی اور یہ 2 لائنیں جی این پی کی، یہاں سے لے کر یہاں تک 2 ڈیفینیشن ہو گئی۔ این این پی کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم شارٹ کو سے 6 کر چکے ہیں، یہ بھی ہائی لائٹ والا تینوں چیزیں کر لیں، بس آگے ڈیٹیل ضرورت نہیں ہے بتانے کی، 3 چیزیں ہو گئیں۔ قومی آمدنی کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم شارٹ نمبر 2 کر چکے ہیں، یہ 2 لائنیں، اور پوائنٹ نمبر 1 کے جو ہائی لائٹ کیا بس اتنا ہی صرف، اور یہ جو ہائی لائٹ کیے ہوا ہے صرف یہ اتنا ہی۔ اس کے بعد 5ویں چیز ہے شخصی آمدنی، پرسنل انکم کیا ہوتی ہے، یہ شارٹ نمبر 7 ہم نے پڑھا تھا، یہ 1 لائن پڑھی تھی اور آپ کو یاد ہے 2 لائنیں یہ پڑھی تھیں، تو یہ بھی اس میں پھر شامل کر لیں، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اور آخری یہ ٹیکس کٹنے کے بعد یہ بھی ہم نے شارٹ نمبر 8 پڑھا ہے۔ اگر یہ ایک لانگ آپ یہ سارا تیار کر لیں تو آپ کے ساتھ 6 لانگ بھی تیار ہو جائیں گے، 6 شارٹ یعنی 6 شارٹ اور 1 لانگ، یہ ایک ہی ٹاپک، فل فل کلو کل۔ لو جی پھر ڈیفینیشن آ گئی خیر سے، پھر وہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ خام قومی پیداوار پیج نمبر 3 ہم ابھی شارٹ بھی کر چکے ہیں، لانگ میں بھی کر چکے ہیں۔ جی ڈی پی کیا ہوتی ہے یہ بھی ابھی میں نے شارٹ میں بھی کرا دی ہے پیج نمبر 2 پہ، اور لانگ میں بھی ابھی میں نے اس اوپر والے لانگ میں بھی کرایا۔ پی آئی شخصی آمدنی کیا ہوتی ہے، اور ڈی پی آئی کی وہی چاروں کے چاروں، پھر کوسچن نمبر 2 سے چاروں ٹاپک نکلے ہیں، بس کوسچن نمبر 2 میں 6 ٹاپک ہیں لانگ میں، اور یہاں پر 2 کم ہیں، یہاں پر وہ این این پی نہیں ہے اور ایک اور جو وہ نہیں ہے، باقی چاروں ہیں، تو بس ختم ہو گیا، وہی سیم سوال ہے، یعنی صرف ڈیفینیشن جو ہائی لائٹ میں نے کرا دی ہیں۔ اب جناب کہ قومی آمدنی کی پیمائش کے کتنے طریقے، اب ان کی وضاحت کرنی ہے۔ وہ جو اوپر والا سوال تھا اس میں صرف ایک سمپل بتانی تھی اسٹیٹمنٹ، اب ذرا کہ اس کو باقاعدہ پروفیشنلی طریقے سے بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اس میں مشکلات کیا ہوتی ہیں، کبھی 2 ادائیگی ہو جاتی ہیں، کبھی اور چکر ہو جاتا ہے، کبھی ڈبل فگرز آ جاتے ہیں، مطلب 2 دفعہ ڈیٹا پھر ایک دفعہ ریپیٹیشن آ جاتی ہے،
تو اس کے لیے پہلے تو پیج نمبر 12 پہ جانے کی تکلیف کریں. پیج نمبر 12 کہا ہے میں نے, کون سا کہا ہے سر جی؟ پیج نمبر 8 سے لے کر 10 تک مشقومی آمدنی کا طریقہ. یہی قومی آمدنی کے پیمائش کے طریقے. لانگ نمبر 4 صرف اوپر سے ایک لائن بتا دیں کہ قومی آمدنی کی پیمائش کے 3 طریقے ہیں: پیداوار کا طریقہ, آمدنی کا طریقہ اور اخراجات کا طریقہ. ذرا آپ وضاحت کر دیں, 2 لائنوں میں اس کی ڈیفینیشن کر دیں, پھر بتا دیں جی قومی آمدنی میں کون کون چیز شامل ہوتی ہیں. زرعی اشیاء آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون سی ہیں. معدنی اشیاء, صنعتی اشیاء, خدمات ہو گئیں یعنی ڈاکٹرز, وکیل, پروفیسر, سکول, سارا کچھ. متفرق اشیاء جو مچھلی, مرغیاں, فلان ڈنکان آ جاتا ہے. اب اس میں مسٹیک کیا آتی ہیں, اب یہ بات بتانی ہے. دیکھیں سوال میں مسٹیک پوچھی جا رہی ہے. مشکلات کیا آتی ہیں, دوبارہ شمار نہ کریں, موٹی موٹی باتیں کر دیں. جیسے ایک دفعہ آٹا جب مارکیٹ سے نکلا ہے تو اس کی قیمت شمار کرنی. اب بعد میں آٹا روٹی بنی یا آٹے کا جناب پراٹھا بنایا گیا یا آٹا تندور پہ چلا گیا, یہ چیزیں اب اس میں دوبارہ شمار نہیں کرنی, ورنہ ڈبل ڈیٹا چلا جائے گا, ڈبل گڑبڑ, ڈبل کاؤنٹنگ ہو جائے گی. آٹا تو وہی تھا نا جو ایک دفعہ مل سے نکل آئی بوری مانی کی, 20 کلو کی سپوز نکل آئی 1000 روپے کی, وہ تو وہی رہی نا اصل میں. اب وہ جو بعد میں اس پہ روٹی بنا کے شکل میں بیچا گیا وہ تو قومی آمدن میں شامل نہیں ہے, وہ تو شخص کی ذاتی اپنی کمائی تھی جو اس نے استعمال کی اس کو. بلا معاوضہ خدمات, یہ بھی ایک مشکلات پیش آتی ہے. مخفی سرگرمی بھی ہوتی ہیں بیچ کے اندر, پر 2 لائنیں صاحب کی کریں. اب دوسرا طریقہ ہے آمدنی کا طریقہ. اس میں بھی یہ تو ہے ہی ٹوٹل 4-5 لائنیں, یہ پوری کر لیں. اور اب اس میں کیا مسائل پیش آتے ہیں, اس میں انتقالی ادائیگیاں جو ہیں وہ شامل نہیں کرنی قومی آمدنی میں. کچھ غیر قانونی آمدنی ہوتی ہے, لوگ رشوت کا پیسہ چھپا کے رکھتے ہیں, سمگلنگ, ذخیرہ اندوزی, یہ بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں, کیونکہ یہ جو ہے وہ نان رجسٹرڈ اکانومی ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ملک کو کہ کتنا پیسہ لوگوں کے پاس 2 نمبر پڑا ہوا ہے, تو یہ بھی شامل نہیں کرتے. تیسرا طریقہ جناب جو ہے ناپنے کا وہ ہے اخراجات کا طریقہ. جو مختلف لوگوں کے اخراجات ہیں ان کو شامل کر دیں. اخراجات ہم نے پڑھ چکے ہیں, شارٹ کوسچن میں 4 طرح کے ہوتے ہیں, یہ بتا دیں. اور یہ سوال آپ کا درست نہیں ہوگا, یہاں پر ختم ہو جائے گا. جناب آخری سوال ہے جہاں تک میرا خیال ہے سرمایہ کاری سے. اچھا, یہ قومی آمدنی کے توازن کی وضاحت ڈائیگرام کی مدد سے کرنی ہے. پہلے ڈیفینیشن بتا کے ڈائیگرام بنانا ہے. جناب پہلے تو یہ قومی آمدنی کا توازن جو کہ میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے وہ یاد کر لیجیے گا آپ. یہاں سے لے کر یعنی سرمایہ کاری کے برابر ہیں یہاں تک. اس کے بعد یہاں سے کچھ نہیں کرنا, جمپ لگا کے یہ والا بنانا ہے آپ نے ٹیبل. دیکھو 2 چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں نا, ایک مجموعی طلب پڑھائی جا رہی ہے اور دوسرا بچت سرمایہ کاری پڑھائی جا رہی ہے. تو اس کی یہ ڈیفینیشن بتا دیں یہاں سے یہاں تک. اب اوپر والے کا یہ والا ڈائیگرام ہو گیا اور جو نیچے والا ہے اس کا ڈائیگرام جناب پیج نمبر 16 پہ یہ والا ہو گیا. بس ختم, یہ اس کا جواب ہے. یعنی یہ ڈائیگرام, پیج نمبر 15 والا ڈائیگرام اور پیج نمبر 14 پہ یہ جو دونوں ڈیفینیشن ہیں کہ مجموعی طلب اور رسد کا طریقہ کیا ہے اور بچت سرمایہ کاری کا طریقہ کیا ہے. بس کھیل ختم, پیسہ ہضم. اور اس کے بعد جناب چیپٹر نمبر 2 چند دنوں کے بعد, کیونکہ ٹائم لگے گا اکٹھا کرنے میں ڈیٹا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.